على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواہ النسائی و ابن ماجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے 2 اوقات میں اجازت ہوا کرتی تھی. تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھنکار کر اپنے نماز میں مشغول ہونے کے متعلق بتلا دیا کرتے تھے. یہ حدیث مبارکہ اسے امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ میں جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کو ذکر کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ یہاں پر بیان کرنا امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا مقصود ہے وہ یہ کہ نماز میں کسی کو متنبہ کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں کھنکار کر اس طرح ذرا گلے سے آواز نکال کر متنبہ کرنا یہ جائز ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آتے یا اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گلا کھنکھارتے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ آپ نماز میں ہیں. اس لیے کہ عام طور سے صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے، سلام کہتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہ دیتے تو وہ واپس ہو جاتے. اور عمومی حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو سلام کریں اور وہ جواب نہ دے یا آپ اس سے اجازت طلب کریں اور وہ اندر آنے کی اجازت نہ دے تو واپس ہو جانا چاہیے. 3 مرتبہ اجازت طلب کرنی چاہیے اور اس کے بعد واپس ہو جانا چاہیے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، ہم ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ میں فلاں سے ملنے کے لیے گیا اور وہ اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا یا وہ مجھے اس نے واپس لوٹا دیا، جبکہ یہ ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں. جس سے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس وقت اگر مشغول ہے یا کسی مناسب حلیے میں نہیں یا کسی بھی اور عذر کی وجہ سے وہ آپ سے اس وقت ملاقات نہیں کر سکتا تو وہ ملاقات سے انکار کر سکتا ہے. ملاقات کے لیے آنے والے کو اس انکار کا ہرگز برا نہیں منانا چاہیے اور کسی اور مناسب وقت پہ ملاقات کے لیے آ جانا چاہیے. تو صحابہ کرام آ کر سلام کرتے تھے، اگر جواب نہیں آتا تھا تو واپس چلے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ سلام کا جواب کیوں نہیں آ رہا، یہ نہیں کہ آپ واپس چلے جائیں بلکہ آپ آ جائیں لیکن جواب چونکہ نماز میں نہیں دیا جا سکتا، جیسے پہلے بات ہوئی کہ نماز میں گفتگو نہیں ہو سکتی، وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھنکار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا آپ نماز میں تو وہ اندر تشریف لے آتے تھے. تو یہ اس طرح نماز میں اتنی حرکت یا اتنی متوجہ ہونا یا کسی کو جو ہے نا اس طرح سے متوجہ کر کے کوئی بات یعنی وہ سمجھ جائے، اس حد تک ضرورت کے تحت اشارہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ اور شرف، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے قرابت داری بھی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ چچا کے بیٹے بھی ہیں اور اسی طرح
داماد بھی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصی حیثیت اور مقام حاصل ہے، اور ان خصوصی حیثیات میں یہ حیثیت بھی تھی کہ دن میں 2 مرتبہ مخصوص اوقات تھے جس میں حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر آ سکتے تھے. تو یہ ایک علیحدہ سے شرف ہے. عام طور پہ صحابہ کرام 1 مرتبہ تشریف لاتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ آنے کی اجازت تھی. تو یہ ایک اللہ نے خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام جو ہے وہ متعین کیا ہے. یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ بہت سارے لوگ آل بیت اطہار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بغض بھی پھیلاتے ہیں یا محبت میں غلوف بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف ہے، اور یہ کہ انہیں آل بیت اطہار سے محبت ہے اور صحابہ کی محبت اور آل بیت اطہار کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی بدگمانی اور کذب بیانی اور کوئی نہیں. ہم علی وجہ البصیرہ یہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ معزز ترین گھرانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور آپ کا گھرانہ اور آپ کے داماد اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی ازواج، یہ سب ہمارے سروں کا تاج ہیں. آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہمارے لیے اس قدر قابل احترام ہیں کہ ہم اپنی مائیں، اپنی بہنیں، ان کی عصمتوں کے اوپر اور ان کے ناموں کے اوپر قربان کر دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے آل بیت اطہار، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. آل بیت اطہار بھی صحابہ ہی اور صحابیات ہی. ہاں، ان کو ایک اور زیادہ شرف یہ حاصل ہے کہ وہ آپ کے گھرانے کے لوگ بھی. تو اس اعتبار سے ہم ان سے ان کے ایمان اور صحابیت کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کے گھرانے کے افراد ہونے کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں. تو ہمیں تو ان سے دوہری محبت. اس لیے یہ سمجھنا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ آل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، یہ سوائے جھوٹ کے پلندے کے اور کوئی نہیں. ان کا جو مقام، مرتبہ اور شرف اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، ہم من وعن بغیر کسی چون چرا اگرچہ مگرچہ کے زیر زبر کے فرق کے ویسے ہی ان کو وہ احترام اور محبت دیتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق بیان فرمایا. اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں قیامت کے روز آل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں میں اٹھائے. اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی پہ کرے، اٹھائے بھی اس میں. ہمیں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والوں والی زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ کرے، اور قیامت کے روز ہمیں صحابہ کی محبت رکھنے والوں میں اٹھائے. اور آل بیت اطہار اور صحابہ میں سے کسی کے لیے دل میں ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی کدورت اور ادنا سی بھی کوئی جو ہے نا جو دشمنی یا بغض کا جو شوشہ بھی ہے، اللہ رب العزت نہ ہمارے اندر پیدا کرے نہ ہماری نسلوں کے اندر پیدا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.